ایک جگہ پاکستان کے بعض نوائی علاقوں میں گئے، وہاں پر ہم نے کھل کے جو ہے کہا کہ وہاں پر ایک ایشو تھا بعض جگہ کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کی شادیاں نہیں ہونے دے رہے، اور بہنوں کو ایسا بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ تم تو اتنی اچھی ہو، تمہارے حساب سے کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا۔ مسئلہ رشتے کا نہیں ہے، مسئلہ باغ کا ہے۔ تو وہاں گئے، ہم نے جو ہے دھواں دھار جو ہے سب کو ہلایا کہ لڑکیوں پر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں سے شادی کی، وہ صرف باپ کی وکالت ہوتی ہے، اس کی بھی حد و حدود ہوتی ہیں۔ اگر باپ کا بھی یہ نظریہ ہو تو ہماری فقہ کہتی ہے کہ اگر باپ بھی جائیداد کی وجہ سے شادی نہیں ہونے دے رہا تو اس کی ولایت کیا ہے؟ ختم، اس کی بھی ولایت ختم، نیت صحیح نہیں ہے اس کی، بھائی کی تو ولایت ہی نہیں ہے شادی میں۔ تو ہم ایک جگہ گئے تھے حضور سندھ، کھل کے ہم نے اس موضوع کو کہا، ہمیں پتا تھا یہاں بعض لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ہم نے کہا کوئی آپ کے اوپر ولایت نہیں ہے بھائیوں کی، جس آدمی سے چاہیں شادی کریں، اپنی پراپرٹی لیں، صرف اتنا خیال کریں کہ اعلاناً شادی کریں، ورنہ یہ بھائی کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیں گے۔ مجلس کے بعد ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سائیں آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی، اور وہاں کا نام لیا کہ وہ سائیں نے خود ابھی 5 بہنیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ ارے میں نے کہا بھاڑ میں جائے، قتل کر دے گا، وہ پرانا زمانہ نہیں ہے یہ، اور واقعاً اگر یہ بات کوئی کر دیتا 50 سال پہلے غائب کر دیتے وہ۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد حج و زیارت اور عبادتیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں وہ سب دھوکہ دینے والے کام ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے تو ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے، یاد رکھیں، اور نیکی اور احسان اور رحم دلی کسی جانور کے ساتھ بھی ہو تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اور ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے، چاہے وہ جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر انسان بیلنس رہے، ایسا نہ ہو کہ سب کے سب آپ لوگ ویجیٹیرین بن جائیں نا۔ اللہ نے جو اجازت دی ہے جانوروں کو کھانے کی، ان شرائط کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، اللہ سے زیادہ رحمان و رحیم نہ بنے، وہ کھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ اسی جانور کو کہ جس کو آپ نے کھانا ہے 1 گھنٹے اگر سخت سردی میں کھڑا کر دیں، یا 1 گھنٹے سخت گرمی میں کھڑا کر دیں، اور اس کو اذیت ہو رہی ہو، تو یہ حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو 2 گھنٹے بعد تو کاٹنا ہی ہے تو تڑپنے دو اس کو، نا، آخر وقت تک اس کا پانی کا خیال کرنا ہے۔ مستحب کیا ہے کہ پانی دو، یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کو تو ذبح ہی کرنا ہے، بھوکا جائے یا پیاسا جائے، نہ، جب تک اللہ نے اس کے لیے ذبح ہو کے جائز قرار نہیں دیا اس وقت تک اس کو ایک اللہ کی مخلوق کے طور پہ ڈیل کرنا ہے۔ یہ جو آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں پاکستان وغیرہ ویڈیو بھی ملتی ہے، کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں بدترین طریقے سے، اس کے بعد سور کو مارتے ہیں یہ سوچ کے کہ نجس جانور ہے، اذیت دے رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے قطعاً۔ وہ جانور نجس ہے یہ الگ موضوع ہے، لیکن کسی جانور کو تڑپا کے مارنا ایسے حرام ہے، چاہے وہ سور ہی کیوں نہ ہو، وہ کھانا حرام ہے، نجس العین ہے، اس کو اذیت دینا جائز نہیں ہے، اذیت نہیں دے سکتے آپ۔ ایک واقعہ بیان ہو تاکہ بیلنس میں رہیں کہ جانور کھا سکتے ہیں شرائط کے ساتھ جو ذبح کی ہیں، وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ابھی۔ کتا نجس ہے یہ الگ موضوع ہے، اب یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ سب کے سب کتا پال لیں اس کے بعد جو ہے وہ بہترین فیڈ لے کے آئیں، نہ، اگر آپ کے بہن بھائی پریشان ہیں ان کو دیں۔ جانوروں کو دینا اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے بھائی بہن پریشان ہیں پہلے ان کو دیں۔ جانور کے لیے چوری حرام نہیں ہے، جانور کے لیے گلی میں کھانا حرام نہیں ہے، جانور کچھ بھی کر لے گا۔ سب سے زیادہ اہم ہے اپنے عزیز رشتہ داروں بھائی بہن کا خیال کریں، لیکن یہ مثال ہم دیں کہ جانور کے ساتھ بھی اگر انسان نیکی کرتا ہے رائے گا نہیں جاتی۔ لہٰذا ایک مشہور و معروف عالم دین تھے، اگر ان کو آپ سرچ بھی کرنا چاہیں ملے گا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شفعتی، اور یہ اصفہان کے بزرگوں میں سے تھے، اور یہ پریشان تھے اور مشکلات میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے کئی تندور اور کئی گوشت کی دکانیں اور یہ ساری چیزیں اصفہان میں فری کام کرتی تھیں، گوشت بانٹتے تھے، روٹیاں بانٹتے تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سونے کے سکے چلتے تھے تو کچھ لوگوں کے بقول کہ ایک دن آغا شفعتی حساب کر رہے تھے، ہم کمرے سے داخل ہوئے تو اشرفیوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ اشرفیاں نظر آ رہی تھیں، اس کے پیچھے آغا شفعتی نظر نہیں آ رہے تھے، اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے تھے، عالم دین الگ تھے، بزنس مین الگ ہو گئے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان حال تھا، قحط کا زمانہ تھا، ایک کلیجی لے کے گھر آ رہا تھا، ایک میں نے کتیا کو تڑپتے ہوئے دیکھا جس کے بچے بھی تڑپ رہے تھے، وہ میں نے اٹھا کے کچھ جو ہے اس کے سامنے ڈال دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہاں بیلنس کرنا ہے، بچوں کو بھوکا نہیں مارنا ہے۔ اب بچوں کے لیے کچھ اور تھا، فرض کرے روٹی بھی تھی، کچھ اور بھی تھا، اب انہوں نے اس کے حساب سے اس کو تھوڑی سی کلیجی ڈالی، وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، تو بچوں کے اوپر ان کو رحم آیا، اس کا منہ کھولا اور کلیجی کا کچھ حصہ جو ہے اس کے منہ میں ڈالا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور ڈالا، اور بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے، یہاں تک کہ اس نے کھایا۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ
کچھ اٹھنے کے قابل ہوئی. اٹھنے کے بعد اس نے اس طرح سے جو ہے آسمان کی جانب دیکھا, اور آغا شفتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا نے میری جانب توجہ کر لی ہے. اب یہ مراد نہیں کہ سب کے سب آپ ڈاگ فیڈ لے کے جو ہے پہنچ جائیں یا اڈاپٹ کر لینا, پہلے اپنے انسانوں کو. لیکن اگر کوئی تڑپ رہا ہو تو قطعاً ثواب ہے. اگر کوئی جانور کو آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ روک کے 10-15 منٹ 20 منٹ اور اس کے بعد فرض کریں کسی ادارے کو بلائیں اور کہیں اس جانور کو لے جاؤ, قطعاً اس کا ثواب ہے, قطعاً ثواب ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پراپرٹی کہتے ہیں, جی میں مولانا نے تقریر کی تھی تو پراپرٹی نام کر کے جا رہا ہوں. نا, ان جانوروں کے لیے ہو جاتا ہے, جنگل میں کھانا پینا ادھر ادھر سب کچھ. یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا, اور پھر میرے پاس پانی کا کچھ نہیں تھا, یہاں تک کہ میں ایک کنویں میں اترا, نہ ڈول تھا نہ رسی تھی, اور کنویں میں اترنے کے بعد میں نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور لانے کے بعد اس پیاسے کتے کو پلایا, تو کیا اس کا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ كَبَدٍ حَرَّاءٍ أَجْرٌ, ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے. ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب اگر یہاں پر دیکھا جائے کون زیادہ اہم ہے, سب سے پہلے جو ہے انسان کے ماں باپ, بہن بھائی, اسی طرح سے بیوی بچے, اور باقی اس کے بعد اگلے کزن, رشتہ دار, خالہ, ماموں, چچا, پھوپھی, ان کی آل اولاد, اور پھر اگلے مرحلے میں حتیٰ دادی دادا کے بہن بھائی, ان کی آل اولاد, کہ یہ سب رحم مانے جاتے ہیں. ان کے بارے میں انسان سوچے اور پوچھے کہ کیا حال ہے, کیا چال ہے, کیسے مزاج ہیں. اور پھر اگر ہے تو سب کو نہیں دے سکتے, جب جتنا انسان کر سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے دے تو میں اور دوں. یہ ہے اصل وہ چیز انسانیت کہ جس کی جانب توجہ دلائی کہ امام نے کہا کہ ایسے ہو جاؤ تو آ کر ہم خود ملیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد والے.